ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے رمضان المبارک کے اندر عموماً ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر، جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، کہ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ تو دوستان محترم، آج اس پہ بات کریں گے۔ یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مالی اعتبار سے لوگوں کی تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو متوسط طبقہ ہوتا ہے، اور تیسرا غریب طبقہ۔ امیر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور متوسط وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوتی لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے جسے متوسط طبقہ کہتے ہیں، اس کے اوپر صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ واجب ہوتا ہے، فطرانہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ کیسے پتہ چلے گا یہ جو طبقہ ہے یہ متوسط طبقہ ہے، یعنی یہ فطرانہ دینے کے اہل ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کے پاس 5 چیزیں ہوں یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جائے، اس شخص کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز سونا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں اتنی بن جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولے چاندی، تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ تیسری، اگر کسی کے پاس مال تجارت پڑا ہوا ہے، ایسا مال کہ جو اس نے خریدا ہے آگے بیچنے کے لیے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنا بن جاتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور چوتھی چیز ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، اتنا پیسہ ہے کہ اس کے پیسے کی قیمت 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا اتنی اس کی قیمت ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اس قیمت کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی پلاٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے یا کسی کے پاس کوئی گھر وغیرہ ہے، تو وہ اس کے اندر رہ نہیں رہا، اس کو استعمال نہیں کر رہا، صرف وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے اور پڑے پڑے اس کے اوپر سال گزر جائے، ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر ایک چیز بندے کے پاس نہیں ہے، 5 چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، اور پھر ان 5 چیزوں کی قیمت کو جمع کیا جائے گا، اگر ان 5 چیزوں کی قیمت ملا کر بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنا بن جاتا ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں اس معیار کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جس کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں گی یا ان کی قیمت ہوگی یا مال تجارت جو میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، یا ان 5 چیزوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اور آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ 1.5 لاکھ کے قریب یہ پیسے بنتے ہیں، 1.5 لاکھ سے کچھ کم ہوں گے۔ بہرحال یہ اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو میں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں یہ پڑی ہوئی، تو شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے، وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صدقۃ الفطر اس لیے دینا ضروری ہے، یہ اس لیے واجب ہے کہ جو ہم رمضان میں روزے کی حالت میں جو ہم لغو باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے جو ہمارے سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں صدقۃ الفطر ہر حال میں دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ عید سے پہلے دے دیا جائے، اور یہ صدقۃ الفطر دینا بھی عید سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بالفرض کسی مجبوری یا کسی سستی کی وجہ سے نہ دے سکے، یہ نہیں ہے کہ اس سے معاف ہو گیا، وہ بعد میں بھی اس کو دینے کا حقدار ہوگا، یعنی آپ عید کے بعد بھی ادا کریں، لیکن جو صدقۃ الفطر کا اصل وقت ہے وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کا ہے۔
عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کو بھی عیدی کے اندر شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے صدقہ لے کے صدقۃ الفطر لے کے وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.